علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ ایک سیکولر ریاست بنائیں گے، آپ ایک ایسے حکمران لائیں گے جن کا دین سے واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا، تو وہ پھر اسی طرح کے درندے اور جانور پیدا کریں گے جو اپنی ہی اولاد سے، یعنی اپنی ہی قوم سے خیانت کرتے ہیں، اپنے ہی بچوں کی پلیٹوں سے کھانا چوری کرتے ہیں، اپنے ہی بہنوں بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتارتے ہیں اور اپنی جیبوں میں بھر کے عیاشی کرتے ہیں۔ میں تو اس ملک سے زیادہ اس ملک کے حکمرانوں کو بدنصیب کہتا ہوں، جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو، اتنی بڑی قوت ہو کہ پورے دنیا کے قیادت کے طور پہ وہ بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس قوم کے پوٹینشل کو ٹھیک سے استعمال کر لیں، اس قوم کو عزت دیں، اس قوم کو سیلف ریسپیکٹ دیں، اس قوم کی قیادت اس روڈ میپ پہ سنبھالیں جو علامہ اقبال نے دی ہے، تو امت مسلمہ کیا عالم انسانیت کی قیادت اس ملک میں آ سکتی ہے۔ مگر یہ تو اپنے پلاٹوں، اپنی زمینوں، اپنی لالچ، اپنی نفس، اپنی ہر اس ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کا نظام آپ کے سامنے ہے یہ ایک اعلیٰ قیادت کبھی نہیں دے سکے گا، اور جو حالات بن رہے ہیں، دیکھیے جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو انسولیٹ کر رہا ہے ان تمام پرابلمز کے ساتھ جو معاشرے میں قائم ہے۔ یعنی اگر اسکول خراب ہیں تو وہ اپنے لیے پرائیویٹ اسکول بنا لیتے ہیں، اگر بجلی نہیں آتی تو وہ اپنے گھر میں جنریٹر لگا لیتے ہیں، اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے گھر میں سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی بہت طویل عرصے نہیں گزاری جا سکتی۔ معاشرے میں انقلاب برپا ہوتے ہیں، پھر اس وقت سے خوف کھائے حکمران، اس وقت سے خوف کھائیں کہ جب لوگ سڑکوں پر نکل کے بولشوک ریولوشن کی طرح ان کو نیچے گرا کے اور جو زار کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ سلوک کیا جائے، یا جو شاہ ایران کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا وہ سلوک کیا جائے۔ ایک حد ہوتی ہے انسانوں پر بوجھ ڈالنے کی اور ان کی کمر توڑنے کی اور خیانت کرنے کی۔ اگر پاکستان چل رہا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جن میں احساس ذمہ داری ہے۔ اس میں حکمرانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، اس میں بیوروکریٹس میں بھی لوگ ہیں، اس میں فوج میں بھی لوگ ہیں، اس میں عوام الناس دانشوروں میں بھی ہیں اور میڈیا میں بھی ہیں۔ لیکن بات ہم وہی کر رہے ہیں کہ ان کا خیر ہے تو یہ ملک چل رہا ہے، لیکن جو اس ملک کو نقصان پہنچا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو یا ذمہ دار نہیں ہیں یا اپنے دین مہن فروختن و چرزاں فروختن فارسی میں کہتے ہیں، ملک کے آبرو کو بیچا اور کیا سستا بیچا۔ سیاستدان، بیوروکریٹس، میڈیا، دانشور، سب میں لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے میر جعفر اور میر صادق جو اپنی آبرو بیچ چکے ہیں۔ کیا نہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ ہم سب نام تک جانتے ہیں اس کا۔ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے دین کو ترک کر دیا۔ اگر وہ صرف اس قوم کی ایتھوس کے مطابق، اس قوم کی جذبات کے مطابق دین کو ساتھ لے کے چلتا تو اس سے بہتر حکمران پاکستان کو نہیں ملا تھا۔ اس بات کے باوجود کہ وہ ایک مضبوط حکمران تھا اور اس نے بہت شاندار فورن پالیسی مرتب کرنی شروع کی تھی پاکستان کی، اور پاکستان کے اندر جتنے باغی تھے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پختونستان بنانے کی بات کرتے ہو، بھٹو نے ان کی سرکوبی کی تھی، لیکن صرف وہی بات کہ کاش وہ دین کو ساتھ کو لے کے چلتے۔